بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، موجودہ حالات میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر جو پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کا نظام انصاف ہے، اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی، اس دوران جو ریمارکس دیکھے گئے سردار طارق مسعود صاحب کی جانب سے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس پر بھی بہت باتیں ہو چکی ہیں، بہت اعتراضات آ چکے ہیں، اور اسے ایک متنازع فیصلہ بہرحال قرار دیا جا رہا ہے۔ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے وہ بہرحال متنازع ہے۔ ایسے میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ ایسے ریمارکس آئے ہیں جو کہ ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی مانند ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ وہ فیصلہ تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے ویلاگس بھی ہو چکے ہیں، اس کی کافی ڈیٹیلز بھی سامنے آ چکی ہیں، جو کہ ڈی آر اوز کی جو تعیناتی ہے اس کا حکم نامہ الیکشن کمیشن کا معطل کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اب اس کی ڈیٹیلز کچھ سامنے آئی ہیں، جس میں جسٹس علی باقر نجفی کی جانب سے بہت اہم ریمارکس دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے وہ خاص طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس پر نون لیگ اب تڑپ اٹھی ہے، نمکین پانی کی مچھلی کی طرح نون لیگ تڑپ رہی ہے، اور اس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں اور کیا ریمارکس آئے تھے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے تتر بتر کیا گیا، جس طرح سے اس کے بقیے ادھیڑ دیے گئے، لوگوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف یکجا ہونا شروع ہوئی ہے۔ 4 بڑی شخصیات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور مخالفین کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں، جبکہ 2 سابق وفاقی وزراء شامل ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ 4 بڑی شخصیات ہیں، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میاں نواز شریف کے خلاف بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، بڑی اہم خبر ہے، اور یہ خبر ایسی نہیں ہے کہ جو ایسے اڑتی اڑتی آ گئی ہو۔ یہ خبر ایک ایسے ذرائع سے آئی ہے جہاں سے ہمیشہ وقت آنے سے پہلے مصدقہ خبر دے دی جاتی ہے۔ عمران خان کے خلاف اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو نواز شریف کے خلاف بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ یہ کیا معاملہ ہے اور کس نے خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، آئی ایس آئی کے 2 افسران کو بلا لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران 2 افسران کو باقاعدہ طور پر آئی ایس آئی کے افسران کو فریق بنانے کا کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، کچھ اور بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سہیل بڑائچ صاحب نے کچھ تجزیہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور موجودہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مظلوم کا ووٹ بینک توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جس جماعت پر ظلم کیا جاتا ہے اس کا ووٹ بینک تا دیر قائم رہتا ہے، یہ ہمیشہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ لوگ اس حوالے سے اعتراضات بھی کر رہے ہیں، اور فی الحال جو صورتحال ہے اس سے لگتا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ملٹری ٹرائلز ہوں گے۔ اس طرح مزید خوف اور نا امیدی پھیلائی جائے گی تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نہ نکلے۔ یہ سہیل بڑائچ صاحب کا تجزیہ ہے، اور عمران خان مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ میرے کارکنان، پی ٹی آئی کے کارکنان، عوام جو ہے وہ پولنگ ڈے پر باہر نکلیں اور اپنی موجودگی شو کروائیں، ووٹ دیں، ووٹ لازمی دینا ہے آپ نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بے شک یہ مار دیں، سزائے موت دے دیں، کچھ ہو جائے، لیکن آپ نے ووٹ کے لیے نکلنا ہے۔ یہ ہمیشہ عمران خان کی جانب سے پیغام سامنے آیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں پہلی خبر کی جانب، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا تھا، ڈی آر اوز کی جو تعیناتی تھی، الیکشن کمیشن نے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ڈی آر او تعینات کیا گیا تھا، اور میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ دھاندلی کی بنیاد رکھتی گئی ہے، کیونکہ جو بیوروکریسی ہے وہ تمام کی تمام اس وقت وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں، انہی کے احکامات پر ایم پی اوز کے آرڈرز جاری ہوتے ہیں، نظر بندی کے آرڈرز جاری ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ ہیں جو کہ نون لیگ کی ایما پر اور نگران حکومتوں کی ایما پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دھاندلی کی بنیاد رکھتی گئی۔ اب اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا الیکشن کمیشن کے، اور یہ پی ٹی آئی کی درخواست پر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہے، لیکن بعد نظر میں الیکشن ڈیلے ہونے کا خدشہ بھی ہے، کیونکہ یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیا گیا ہے جسٹس علی باقر نجفی کی جانب سے۔ لیکن یہاں پر جو ریمارکس ان کی جانب سے آئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی تو الیکشن صرف پیسے ضائع کرنے کے مترادف ہوں گے۔
जस्टिस अली बाकर नजफी कहते हैं कि इलेक्शन कराने पर गरीब कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा ज़ाया होगा। पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ को बड़ी सियासी जमात बाकायदा तौर पर माना जा रहा है और ये हकीकत है। ये लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई या वो जमात ही कोई नहीं है या उसका नज़रिया कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है और ये बात आज भी मानी जाती है। जस्टिस अली बाकर नजफी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में आम इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर होगा। एक सियासी जमात की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के एतराज़ात किए जा रहे हैं, इसलिए मौजूदा हालात में इलेक्शन करवाना सिर्फ पैसे का ज़िया होगा। ये जस्टिस अली बाकर नजफी ने बात की है और उसके बाद ये मामला लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। अब अपेरेंटली तो ये मामला ठीक हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इससे होगा क्या? इससे इलेक्शन मजीद डिले की तरफ जाने का खदशा है और नून लीग इस पर बहरहाल अब खुद को सच्चा साबित कर रही है। वो ये कह रही है कि जी अब जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो पीटीआई इस्तेमाल कर रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इस बात की ख्वाहिशमंद है कि इलेक्शन हो जाएं और बाकी जितनी भी जमातें हैं आप देख लें, सबके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाए। जरदारी साहब ने कह दिया, नून लीग के बहुत से रहनुमा कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया, दीगर सियासी जमातें इस हवाले से जो है वो बात कर रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। मलिक अहमद खान साहब ये कहते हैं कि जी कानून के मुताबिक जो इलेक्शन के अफसरान हैं वो इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान तैनात कर सकता है, अदलिया से अफसरान ले सकता है या ब्यूरोक्रेसी से अफसरान तैनात कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन कानून ये भी कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवा दिए जाएं। कानून ये भी कहता है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हों। कानून ये भी कहता है कि निगरान सेटअप अनबाइस्ड हो, उसका झुकाव, उसका टिल्ट किसी एक जानिब ना हो। कानून ये भी कहता है कि इलेक्शन के नताइज ऐसे होने चाहिए जिस पर सबका ट्रस्ट हो। ऐसे वक्त में कि जब आप एक सियासी जमात को निशाना बना रहे हैं, ऐसे वक्त में जब एक सियासी जमात को आपने बिल्कुल दीवार से लगा कर रख दिया है, बल्कि बकौल शहबाज शरीफ साहब के दीवार में चुनवा दिया है, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कानून है कहाँ पे? आपने पहले कब कानून पर अमल दरामद किया जो अब आप कानून की बात कर रहे हैं? और डेफिनेटली जो ये जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अभी इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया और ख़बरें ये हैं कि तकरीबन 17 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल आएगा। अगर 17 दिसंबर जिस दिन इतवार है उस दिन इलेक्शन शेड्यूल आता है तो उस दिन से आप हिसाब लगा लें 8 फरवरी तक 14 दिन हो गए दिसंबर के, 31 दिन हो गए जनवरी के और उसके बाद आगे 7 दिन हैं फरवरी के, चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो ये कुल मिला के तकरीबन कोई 52 रोज़ बनते हैं, तो ये तो 54 दिन से काम नीचे आ जाएगा। चलें, अगर 17 दिसंबर जो कि हम एक एक्सट्रीम लिमिट समझते हैं, 17 दिसंबर को भी अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाता है तो बड़ी बात होगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि अब जो DROs थे या ROs थे उनकी तैनाती का मसला फिर से आ गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने यह मामला लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया है। अब लार्जर बेंच इस पर समाअत करेगा, मेरे ख्याल से मंडे को अब इस पर दोबारा से समाअत होगी और अगर संडे को इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तो इसका मतलब होगा कि या तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर उसमें कुछ ताख़ीर होगी, फिर 8 फरवरी को कम से कम इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 54 डेज से बात आगे निकल जाएगी, आगे चली जाएगी। अच्छा जी, दूसरी बड़ी खबर, 4 बड़ी शख्सियात PTI में शामिल होने के लिए जा रही हैं। एक वक्त था, बल्कि अभी भी है, कि तहरीक इंसाफ को हमेशा तोड़ने की कोशिश की जाती रही है, अब भी की जा रही है। बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ से निकाला गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते थे तो हम देखते थे कि उनके चेहरे कैसे उतरे हुए हैं, ऐसे रोई हुई शक्लें होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उन लीडरान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते थे। पता चलता था बाकायदा कि वो प्रेशराइज हैं, उस प्रेशर में आकर वो ये इक़दाम कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। अब 4 बड़ी शख्सियात जिनमें एक साबिक वज़ीर आला शामिल हैं और 2 साबिक विफाकी वज़रा शामिल हैं, ये PTI में शामिल हो रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी करेंगे। पहली शख्सियत वो हैं सरदार लतीफ़ खोसा। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा ये मुशावरत कर रहे थे अपने रफ़क़ा से कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों या ना हों, और जरदारी साहब ने तो वैसे ही इज़हार ताल्लुक़ कर दिया लतीफ़ खोसा से। तो अब लतीफ़ खोसा की जानिब से बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और बहुत जल्द वो ऐलान करेंगे। दूसरी बड़ी शख्सियत वो हैं साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान।
چودھری نثار علی خان وہ شخصیت ہے جن کے حوالے سے ہمیشہ خبریں آتی ہیں اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، وہ پتہ نہیں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں آ رہے. لیکن بہرحال اب یہ مصدقہ خبریں ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، ان سے مشاورت مکمل کر لی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور آپ جلد ان کی جانب سے بھی جو ہے یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ اعلان کریں گے. اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی، یہ نون لیگ میں شامل تھے، گورنر بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور انہوں نے 7 فروری 2023 کو نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی مشاورت کا سلسلہ جاری تھا، اور اب انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور چند ہی روز میں باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس میں وہ اس کا اعلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور چوتھی شخصیت جو کہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہیں وہ ہیں داوڑ خان کنڈی. یہ پہلے بھی تحریک انصاف میں موجود تھے، 2020 میں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ یہ تحریک انصاف میں آ گئے ہیں. تو اب یہ وہ وقت ہے الیکشن سے پہلے کہ جب یہ شخصیات تمام کی تمام بڑی شخصیات جو ہیں وہ تحریک انصاف میں آ رہی ہیں، شامل ہو رہی ہیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اس خبر کی جانب کہ نواز شریف کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. ملٹری کورٹ کے حوالے سے فیصلہ جو عدالت کا آیا اس پر بہت سے اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، اسے متنازع فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال وہ حکم نامہ ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا. عمران خان کا ٹرائل اگر ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے تو نواز شریف کا بھی ہوگا. یہ خبر کس نے دی ہے؟ یہ خبر ایک ایسے شخص نے دی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہے، جو بہت مصدقہ خبریں وقت سے پہلے ہی دے دیتا ہے، اور وہ شخصیت ہے فیصل واڈا. فیصل واڈا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ راستہ ایک دفعہ کھل گیا تو پھر اس کو کوئی بند نہیں کر سکے گا. ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کا، عمران خان کا اگر آپ ٹرائل کریں گے تو کل کو نواز شریف کا ٹرائل بھی ہوگا. آج تو وہ لاڈلے ہیں، آج تو انہیں اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن حسب عادت نواز شریف اسٹیبلشمنٹس کو ٹکر ماریں گے، اور جب وہ ٹکر ماریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے خلاف چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب یہ راستہ موجود ہوگا تو پھر نواز شریف کو بھی یہاں پر قابل احتساب قرار دیا جائے گا، اور وہ احتساب ان کا ہوگا طیارہ ہائی جیک کیس میں. آپ کو یاد ہوگا طیارہ ہائی جیک کیس میں میاں نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تھے، وہاں پر بھی مفرور ہو گئے تھے، جس طرح سے ابھی یہ بھاگ گئے تھے اس وقت بھی یہ بھاگ گئے تھے. لیکن بہرحال یہ کیس ان کے خلاف موجود ہے، اور یہ ملٹری کورٹس ٹرائل کے حوالے سے یہ راستہ ایک دفعہ کھل گیا. فیصل واڈا کے بقول عمران خان کا اگر ٹرائل ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی نہیں بچ پائے گا، پھر جو دیگر لیڈران ہیں ان کے بھی ٹرائلز ہوں گے. نواز شریف کا سب سے پہلے ہوگا طیارہ ہائی جیک کیس میں، یہ فیصل واڈا کی جانب سے باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے. یہ تھی جی خبریں کچھ اہم، اور جاتے جاتے ایک اور خبر سن لیجئے کہ شاہ نواز امیر جو کہ ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے. اسلام آباد کی عدالت نے ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا. کچھ گھریلو معاملات تھے، وجوہات تھی جن کی بنا پر تنازع ہوا دونوں کے درمیان، اور شاہ نواز امیر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا. اب عدالت کی جانب سے تقریباً 1 سال تک یہ کیس سنا گیا. اس کے بعد 9 نومبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور اب یہ فیصلہ عدالت نے سنا دیا ہے. شاہ نواز امیر کو 10 لاکھ جرمانے اور سزائے موت کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمینہ شاہ ہیں شاہ نواز امیر کی والدہ، انہیں عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے. یہ تھی جی کچھ اہم خبریں جو کہ آپ تک پہنچانی تھی. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.